نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے وہ آیات 153 آنورڈز ہم کریں گے۔ ویسے پچھلی کلاس میں بھی ہم نے 153 کر چکے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو مدد مانگو ساتھ صبر کے اور نماز کے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بہت خوبصورت آیت ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو موقع ملا ہو کسی پیپر پر لکھ کر اپنے سامنے کہیں لگانے کے لیے، بیکاز ہمیں اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں میں صبر کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم بہت باشعور زندگی گزاریں تو ہمیں بات بات پر صبر کرنا ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صبر کی قسمیں ہوتی ہیں 3، تو اس میں یہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو نیکی کرنے کے لیے بھی صبر کر، مطلب وہ بھی ایک صبر کی ٹائپ ہے، تو اگر آپ کے سامنے وہ چیز پڑی ہوگی تو آپ کو احساس ہوگا کہ ٹھیک ہے مجھے ہر وقت ذکر کرنا ہے، تو وہ بھی ایک نیکی ہے، اس کے لیے بھی مجھے صبر کرنا ہے، کیونکہ بجائے اس کے کہ میں کچھ اور کام کروں میں ذکر کر لیتی ہوں، اللہ کا ذکر کرتی ہوں، قرآن کی آیات پڑھ لیتی ہوں، کچھ سن لیتی ہوں، ساتھ ساتھ میں کام کرتے ہوئے ساتھ ساتھ کوئی سورہ سن لیتی ہوں، کسی چیز کو حفظ کرنے کا گول بنا لیتی ہوں، چھوٹا سا 3 آیات بھی حفظ کرنے کا گول ہوگا تو آخرت میں جو بھی درجہ ہمارے لیے فائنلائز ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ جو آیات آپ کو یاد ہیں اس کو پڑھتے جائیے اور آپ کلائم کرتے جائیں مزید درجات جنت کے۔ تو انٹرسٹنگ بات ہے، آپ مطلب اپنی مرضی سے جو بھی آیات آپ کو آسانی سے یاد ہو سکتی ہیں آپ وہ چوز کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو سورۃ الکہف کی 10 آیتیں شروع کی چوز کر سکتے ہیں۔ اینی ویز یہ تو ٹپس ہیں کہ جس طریقے سے آپ نیکیاں کرنے میں اپنے آپ کو صبر یاد دلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی گناہوں سے بچنے کے لیے بھی ہمیں مستقل ریمائنڈر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسری کیٹیگری تھی جس میں ہم پر کوئی تکلیف آ جائے اور ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ ہی ایسے کیوں ہوتا ہے، اور افسوس ہوتا رہتا ہے کسی بات پر کہ ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا، اگر لفظ کا جو استعمال ہے کہ اگر میں نے یہ چیز نہ کی ہوتی تو یہ نہ ہوتا، کاش کہ میں ادھر نہ گئی ہوتی تو اس طریقے سے، یا کاش کہ ہم نے گاڑی وہاں نہ کھڑی کی ہوتی تو چوری نہ ہو جاتی، کاش کہ یہ کھانا نہ کھایا ہوتا تو فوڈ پوائزننگ نہ ہو جاتی، کاش کہ یہ مطلب نہ ہوتا تو یہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا۔ اور بہت سارے خیالات انسان کو آتے ہیں جس میں اگر اور کاش جو ہے وہ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ، یہ قرآن کی آیت ہے سوری، جس میں کہ مسلمان کاش استعمال نہیں کرتا اپنے لفظوں میں، یعنی کیونکہ یہ حدیث جو ایک حدیث بتانے لگی ہوں جو اس بات کو ایکسپلین کرتی ہے کہ جو چیز تمہیں لگنی ہوگی، وٹ ایور از گوئنگ ٹو اسٹرائک یو، وہ آپ کو اسٹرائک کرے گی، اور چاہے آپ اس سے بچنے کی چاہے جو بھی کوشش کر لیں اس سے آپ بچ نہیں سکتے۔ جو بھی آفت آپ کے اوپر آنی ہے وہ آ کر رہے گی، اور جو آفت آپ کے اوپر نہیں آنی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانا ہے، تو پھر آپ چاہے جو بھی ہو جائے آپ جو ہے وہ اس سے بچ جائیں گے۔ تو ہم یہ چیز چاہے جتنی بار بھی سوچ لیں کہ اس پرسن نے ایسا نہ کیا ہوتا تو آج یہ نہ ہوتا، یا کسی کو بھی ہم دل میں بلیم کر رہے ہوں، کوئی اپنے آپ کو بلیم کر رہے ہوں، کبھی کوئی غصہ آتا ہے کسی سے، کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے ہماری، کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، ہم بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو چیز ہونی ہے وہ ہو کر رہتی ہے۔ اور ویسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نماز کے بعد کی جو دعا ہے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اس کا مطلب ہے جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ جس چیز سے روکنا چاہے وہ آپ کو کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور جو چیز اللہ تعالیٰ عطا کرنا چاہے اس سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ دونوں باتیں اگر آپ یاد رکھیں کہ مطلب اس سے ریلیٹڈ بہت ساری حدیثیں ہیں
کہ جو آفت آنی ہے اس سے ہم کسی بھی طریقے سے نہیں بچ سکتے، اور جو آفت سے اللہ نے بچانا ہے اس سے ہمیں مطلب وہ کسی طریقے سے بھی کوئی ہمیں مارنے کی کوشش کر لے یا تکلیف پہنچانے کی کوشش کر لے، وہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے اسی ریفرنس میں، وہ یہ ہے کہ جو انسان کو مل کر رہنا ہے، جو اس کے نصیب میں ہے، چاہے وہ پہاڑ کے نیچے ہو، وہ اس کو ضرور ملے گا، اور جو اس کے نصیب میں نہیں ہے وہ اس کے دو ہونٹوں کے بیچ میں ہوگا اور اس کو نہیں ملے گا۔ ان چیزوں کو انسان یاد رکھے، اور یہ آیت آپ سامنے لگا کے رکھیں، ان اللہ مع الصابرین، تو انسان کو بہت زیادہ صبر ملتا ہے۔ اسی کی لائٹ میں آگے کی آیات پڑھتے ہیں، 154 ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وَلَا اور نہ تقولو تم کہو، قول سے ہے قاف واو لام، لمن واسطے ان کے، یقتلو جو قتل کیے جائیں، قاف تا لام، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، سبل سے ہے سین با لام، اللہ کے راستے میں جو قتل کیے جائیں، جو مارے جائیں، ان کو کیا نہ کہو، اموات، موت سے ہے میم واو تا، ان کو آپ مردہ نہ کہیں۔ کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جب نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا، اور غزوہ ہو رہا تھا، غزوات ہوتے تھے، تو بہت سارے لوگ ان کا دل پریشان کرنے کے لیے ان کے گھر والوں کو کہتے تھے، اچھا یہ اگر مسلمان نہ ہو جاتا اور یہ جو ہے وہ نہ ہوتا کہ غزوے میں نہ لیتا، تو اتنی چھوٹی عمر میں اس کے انتقال نہ ہو جاتا، یہ مر نہ جاتا، اس کی لمبی عمر ہوتی، تو لوگوں کے دل پریشان ہو جاتے تھے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ نیگیٹو ورڈز ہر چیز کے بارے میں استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ دوسرا اس کے بارے میں ایک یہ بھی ہے کہ حدیثیں ملتی ہیں کہ جو انسان اللہ کے راستے میں جاتا ہے، بظاہر ظاہر ہے اسے موت ہی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جو شہید کی موت ہوتی ہے اس کا پہلا قطرہ ہی جیسے گرتا ہے تو اس کے فوراً بعد وہ جنت میں، یہ حدیث بتا رہی ہوں، پرندوں کی طرح، یعنی گرین برڈز کی طرح وہ جنت میں سیر کر رہے ہوتے ہیں، جہاں چاہیں وہاں سے وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اپنی لائف۔ برڈز کی فارم اس لیے بتانے کا مقصد ہے کہ میرا خیال ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی یہ بتانے لگے کہ ان لمیٹڈ فن ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو جنت میں کسی ایک جگہ میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی لائف میں آلریڈی سکون، فن، بلیسنگ، یعنی ان کے اوپر عنایات شروع کر دی ہیں رائٹ آفٹر دے ان کی سول نکلتی ہے۔ اور عام طور پہ تو عالم برزخ کا یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے، پھر جب وہ قبر میں ڈالا جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے روح اس کے اندر دوبارہ ڈالی جاتی ہے، اس کو بٹھا کے سوال جواب پوچھے جاتے ہیں، جو بھی دین کے بارے میں، رسول کے بارے میں، کتنا ایمان لایا انسان، کیا ہوا، سارا کچھ، اور پھر جو ہے اس کے بعد اس کی روح عالم میں برزخ کے اچھے یا برے روحوں کے ساتھ ڈال دی جاتی ہے۔ اچھی روحیں علیین کے ساتھ ہوں گی اور بری روحیں سجین کے ساتھ ہوں گی۔ تو شہیدوں کا اس طرح سے ہے۔ اس کے علاوہ ہم اکثر لوگ سوالات پوچھتے ہیں کہ شہید جس طرح کے چند ایک بیماریوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، پیٹ کی بیماری سے جو انسان کا انتقال ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ شہید کا رتبہ ملے گا، اور جو عورت بچہ پیدا کرنے کے پروسیس میں اس کا انتقال ہوتا ہے اس کا کیا ہوگا۔ تو کہتے تو ہیں وہ ہندوؤں کو بھی، یا جیسے دین کی راہ میں، اسلام پڑھانے کی راہ میں کسی کا انتقال ہو، اس کو بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ ایک دین کی راہ میں کام کر رہے تھے۔ اب لیکن یہ ظاہر ہے اس کی تفسیر سے، اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو قتل ہوئے یا جو جان دیتے ہیں، تو اٹس پاسبل کہ یہاں پہ بہت اسپیسیفک طرح سے جو ڈیتھ ہوتی ہے جن شہیدوں کی، ان کی بات ہو رہی ہو، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اس آیت کو کمپلیٹ کرتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں، احیاء ان کی روٹ ہے حیا، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، یعنی تم کو شعور نہیں ہے، تمہیں آئیڈیا نہیں ہے، اور یہ عالم غیب کی بات ہے نا برزخ، اس لیے تمہیں شعور نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے زندہ ہوں گے۔ اور یعنی کہ یہ بھی پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ شہید جو ہیں وہ چاہیں گے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے نا کہ ان کے گھر والے ورڈ ہیں کہ ہمارا پرسن چلا گیا، جس طرح غمزدہ ہوتا ہے، جس ایک ابھی ہم نے صبر کی بات کی ہے، اور اسی کے بعد اس کی فیملیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ڈیتھ کی بھی بات ہوتی ہے، تو ان کو معلوم ہے کہ ان کے گھر والے اداس ہوں گے، کیونکہ ظاہر گھر میں ایک ڈیتھ ہو گئی ہے، ایک بندہ مسنگ ہے اور کوئی چلا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔
تو شہیدوں کا کا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھر والوں کو یہ میسج ملے کہ ہم کتنے سکون میں، کتنی عیاشی میں ہیں، کتنے مزے میں ہیں. اور ان سے، شہیدوں سے ویسے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہاری کوئی وش ہے؟ تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے، جب اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ اگر تمہاری کوئی چاہ ہے، کوئی تمنا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ اتنی بلیسنگز، اتنی عنایات، اتنی رحمتیں، اتنے سکون جو آپ نے ہمیں یہاں پر دیا ہے، اس کے بعد ہمیں اور کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ جب انہیں کنٹینیوسلی یہ سوال پوچھتے رہیں گے تو وہ پھر فرمائیں گے کہ یا اللہ، اگر ہماری کوئی خواہش ہوتی وہ یہ ہوتی کہ ہم دوبارہ زمین میں جائیں اور دوبارہ آپ کی راہ میں شہید ہوں، تاکہ وہ جو مزہ ملتا ہے شہادت کی موت کا، اور اس کے بعد جو عزت ملتی ہے آپ سے، اس چیز کو ہم دوبارہ سے ایکسپیرینس کریں. تو بات یہی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت پر عظمت اور اس کی امپورٹنس کہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی کو ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کتنی ان کو عزت دیتے ہیں، کتنی ان کو عظمت دیتے ہیں، ان کو ریوارڈز، اجر دیتے ہیں ان کے کام پر. اگلی آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. چونکہ ٹاپک 153 سے سٹارٹ ہوا ہے صبر کا، تو آپ دیکھیے کہ اس کے بعد فوراً شہیدوں کے انتقال کے اوپر ایک طریقے سے بتایا گیا کہ فیملیز کو ظاہر صبر کی پھر بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کتنا اچھا سے ان کی فیملیز کو، یا جو ہونے والے ہیں، جو پوٹینشیل ہیں لوگ اللہ کی راہ میں کام کرنے کے لیے، ان کو کتنا اچھا بڑھ چڑھ کے ان کے اجر بتا رہے ہیں. تو اس کے بعد جو آیت نمبر 155 ہے، اس میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے انسانوں کو کہ یہ ڈیتھ تو ڈیفینیٹ بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہر ایک کو آزمائیں گے. آزمائش ہر ایک کی ہے اس دنیا میں، کیونکہ یہ ہے ہی ٹیسٹنگ گراؤنڈ. یہاں پر ہم آئے ہی امتحان دینے، یہاں پر ہم آئے ہی اس طرح سے ہیں جیسے ایک بچہ 2 گھنٹے کے لیے امتحان روم میں جاتا ہے ایگزام دینے. آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ اسی سے ریلیٹڈ، صبر سے ریلیٹڈ ہی ایک دوسرا پرسپیکٹیو ہمیں دے رہے ہیں کہ ہر انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے. ایسا نہیں ہے پاسبل کہ مطلب کسی کے اوپر آزمائش آئے گی اور کسی کے اوپر نہیں آئے گی. جیسے کہ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ جو انسان زیادہ کمپلین کر رہا ہے یا زیادہ اس کی ہمیں پتہ ہے، تو یا ہمارے اپنے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ ٹیسٹ آ گئے ہیں، زیادہ آزمائش آ گئی ہے، زیادہ پریشانیاں ہیں. تو ایک اگر ہم تھوڑا سا ان سب چیزوں سے اونچے ہو کر دیکھیں دنیا میں لوگوں کو، اگر ہم سمجھیں کہ باقی سب پپٹس ہیں اور ہم اوپر سے دیکھیں، تو یعنی یہی اللہ تعالیٰ یہ بتانے کی کوشش کریں کہ یہ آپ اگر ورڈ کو غور کریں، و اور البتہ نہ ہم، بلو جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹیسٹ، بلا یعنی ایک ایگزام ضرور ہوگا. نون کے اوپر جو شد ہے نا، وَنَّکُم، ضرور، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیفینیٹلی اس کا تم کو، اور ہم ضرور تم کو آزمائیں گے. یعنی ہر ایک کے ساتھ آزمائش آئے گی، ہر ایک کو ٹیسٹ کیا جائے گا. اور اس کا ریزن یہ بھی ہے کہ اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ کچھ لوگوں کو آزمایا جائے، کچھ کو نہ آزمایا جائے. اور دوسرا یہ کہ جیسے دنیا میں بھی ایک سسٹم ہوتا ہے کہ آپ کسی کو پروموٹ کرتے ہیں تو اس کو آپ ٹیسٹ کرتے ہیں، یا آپ نے اس کا ورک ایتھکس دیکھا ہوتا ہے، یا آپ نے ورک کی سپیڈ دیکھی ہوتی ہے. اور اگر ایک اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ ان کو آپ پروموٹ کرنے کے لیے، اگر آپ پروموٹ سب کو کرتے بھی ہیں، تو آپ کس طرح سے آپ ان کو ریکگنائز کرتے ہیں. اور ہر بندہ سیم لیول کی ٹریٹمنٹ، سیم لیول کے ایوارڈز، سیم لیول کی پروموشن تو نہیں ڈیزرو کرتا نا. کیونکہ ظاہر ہے اگر کوئی زیادہ ایفرٹ پٹ کر رہا ہے، زیادہ محنت کر رہا ہے، زیادہ مینرزمس شو کر رہا ہے، تو وہ حقدار ہے کہ اس کو زیادہ سراہا جائے. بالکل اللہ تعالیٰ کی بھی یہی پالیسی ہے. اور جو ہے فرق صرف یہ کہ کبھی کبھی ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہمارا ریئیکشن جو ہے، بس ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم 2 گھنٹے کے لیے اگر ایک ایگزام روم میں آئے ہیں،
ہمارا کیا ہونا چاہیے، ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ بس میں جتنے کویشچنس آنسر کر سکتی ہوں اتنی دیر میں کر لوں، یا میں ادھر ادھر دیکھوں کس کی پینسل کیسی ہے، کسی کے بال کیسے ہیں، کوئی کتنی بار باتھ روم جا رہا ہے، کوئی انویجیلیٹر کو کتنی بار بلا رہا ہے. اگر میں نیچے دیکھ کے، کیونکہ اگر میں اپنا ٹیسٹ پیپر اچھا کروں گی تو مجھے اپنا نمبر زیادہ ملیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اگر میں دیکھتی رہوں، بالکل اسی طریقے سے اگر انسان سوچے گا کہ نہیں میرے ساتھ زیادہ چیلنجز ہیں، لوگوں کو نہیں پتہ، اگر آپ اسی کام میں پڑے رہیں گے تو آپ اپنے نمبرز اپنے پیپر کے نہیں بڑھا سکیں گے. اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ اچھا دوسرے سے زیادہ مشکل ہے میرا پیپر یا آسان ہے، ٹھیک ہے. تو بات یہی ہے کہ اٹ وونٹ ہیلپ یو کہ آپ اپنے پڑوس والے اسٹوڈنٹ کا پیپر دیکھیں اور کہیں کہ نہیں اس کا پیپر آسان تھا یا نہیں. اس وقت جو چیز ایٹ ہینڈ ہے آپ نے اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. تو آپ اس آیت میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اسپیکٹس بتائیں کہ کسی کا امتحان اس طریقے سے ہوگا، کسی کا امتحان اس طریقے سے ہوگا، کسی کا کس طریقے سے ہوگا. اور آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ سارا انڈر دی امبریلا، اس ساری چیز کے اوپر امبریلا جو ہے وہ صبر کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ساتھ 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 کس کے چلتا ہے؟ صبر کرنے والوں کے، ٹھیک ہے. اور اس آیت کے اینڈ میں آپ دیکھیے کہ بشر الصابرین، خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو، ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیے کیا اسپیکٹس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اور ہم ضرور آزمائیں گے بشیء، چیز میں سے، من الخوفی، خوف ہوگا، یا تو لوگوں کو خوف ہوگا، کسی کو چھوٹے سے چھوٹے خوف سے لے کر بڑے سے بڑے خوف کی. ہو سکتا ہے کہ خوف میں اللہ تعالیٰ ہمارا ریئیکشن چیک کرتے ہوں، چھوٹی چیزوں کا بھی خوف ہے تو اس کے ساتھ ہم کیسے ڈیل کرتے ہیں. ویسے تو خوف ہم سب کے اندر ہی ڈالا ہوا ہے، چھوٹی عمر سے بھی ہمارے اندر چھوٹے خوف ہوتے ہیں. فرینڈس ہمارے ساتھ لڑائی کر لیں گے، دوستی کریں گے نہیں کریں گے، اچھا اسکول جائیں گے تو کیا ہوگا، گریڈ اسٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے تو گریڈس کا مسئلہ ہوتا ہے. عام طور پہ ہمیں عام طور اسپائڈرز اور انسیکٹس اور ان چیزوں کا تو ڈر لگتا ہی ہوتا ہے. جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے، ماں بنتا ہے، تو اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اچھا میرا بچہ بیمار نہ ہو جائے، اسے لگ نہ جائے. اور جو ہے اور تھوڑی سمجھ آتی ہے بہن بھائیوں کی، ماں باپ کی بھی، انسان کو فکر بڑھتی جاتی ہے کہ اچھا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے انسان کے اندر اپنی کریئر، جن کو کریئر بنانے کا شوق ہوتا ہے اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ میں اتنا کامیاب ہوا یا نہیں جتنا میرا گول ہے. جس کے معاشی مسائل ہوتے ہیں اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ میں کیسے کھانا کھلاؤں گا اپنے بچوں کو، کیسے فیس بھروں گا. تو لوگوں کے پاس بہت سارا خوف ہوتے ہیں. کسی کی شادی نہیں ہوتی تو اس کو یہ خوف ہوتا ہے میرا آگے کیا سہارا ہوگا، کیا ہوگا. اور لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت کا شروع یہ ہے کہ یہ ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ہم ان چیزوں کو کیسے لیتے ہیں. کہ ہم نے یہ بات یاد رکھی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سیکنڈ چیز ہے والجوعی. اب جو کا مطلب لفظی مطلب بھوک ہے، اس کا مطلب صرف پاورٹی یا غربت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ریئیکشن کہ جب ہم بھوکے ہوں، اور آپ ایک ایگزامپل اس کی سمپل یہ ہے کہ ہم دعوتوں میں، آپ شادیوں میں ہمارا حال دیکھ لیں کہ بھوکے سب لوگ ہوتے ہیں لیکن لوگوں کے ریئیکشنز کس طرح سے ہو سکتے ہیں. کہ جیسے کہ یہ حدیث ہے کہ ہر انسان کا رزق اس کی ماں کے، جب وہ اس کے پیدا بھی نہیں ہوا تھا، وہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی ماں کے پیٹ میں اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ انسان کو رزق کتنا ملے گا اس کی پوری زندگی میں، ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود ہمارا کیا ریئیکشن ہوتا ہے. اور یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو انسان کے نصیب میں ہوگا وہ اس کو ضرور ملے گا، چاہے پہاڑ کے نیچے، اور جو اس کے نصیب میں نہیں ہے وہ نہیں ملے گا، چاہے دو ہونٹوں کے بیچ میں ہو، ٹھیک ہے. تو اس سے یہ کہ ہمیں جنرلی غربت سے ہی بھی مراد ہے کہ ظاہر ہے بھوک سے بھی آزمائے جائیں گے انسان. کچھ لوگوں کا ٹیسٹ بھوک سے ہوگا کہ اس زمانے میں وہ کیسے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتا ہے، غصے ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے. اور نقص من الاموالی، اور کمی سے مالوں کی. اچھا اس میں بھی بیسکلی اسی طرح ہوگا کہ مال کی کمی میں یہی ہوگا کہ انسان کے پاس بہت کم ہو جائے مال، ٹھیک ہے. اب مال میں دونوں چیز آ جاتی ہیں، سامان بھی، گھر کا بھی، جولری بھی، اور مال میں کیش بھی آ جاتا ہے. اس چیز کی کمی، اور جنرلی اللہ تعالیٰ کی ٹیسٹنگ یہ بھی ہوگی کہ ہمارے پاس بالکل فاقہ یا پریشانی کا حل نہ ہو کمی میں، لیکن جنرلی لوگوں کے مقابلے میں کمی ہو تو ہمارا ریئیکشن کیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہم لوگ اکثر اپنے سے، جو حدیث ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تو شکر کرو گے اور اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمیشہ سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں. اور سوشل میڈیا نے اور بھی اس مسئلے کو خراب کر دیا ہے. ہم تصویریں دیکھتے ہیں لوگوں کی اور ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا ان کے پاس تو کپڑے بھی سارے اچھے ہیں، اور ان کے جو ہے وہ یہ
گاڑیاں بھی ایک سے ایک ہیں، جوتے بھی ایک سے ایک ہے، پرس بھی انہوں نے ہمیشہ میچنگ پہنا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں پھر تصویریں ڈالنے والے کو بھی نہیں ڈالنی چاہیے اس طریقے سے، کیونکہ یہ زندگی میں حسد، نظر، کینہ، بغض، لالچ، پریشانی، ڈپریشن، یہ سب چیزیں انکریز کرتی ہیں. اس کے علاوہ جو پریشانیاں اس طرف سے بھی آپ دیکھیں، وہ نقص من الاموال، یہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ بنایا ہوتا ہے، آزمائش بنائی ہوتی ہے، ان کے دلوں میں کیا کیا چیزیں گزرتی ہیں. اور پھر فالتو میں ایک کمپیریزن، اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں آکیوپائی کرنے کے بجائے ایسا بندہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے میرے پاس بھی مال آ جائے، یا آلریڈی مال ہو تو وہ یہی سوچتا ہے کہ اچھا بس جا کے میں بھی اسی کام میں لگی رہوں، میچنگ چیزیں خرید لوں، گھر کو بھی اسی طریقے سے ڈیکوریٹ کر لوں، پارٹی کروں تو پارٹی بھی اسی دھوم دھام سے ہونی چاہیے، اسی لیول کی تھیم پارٹیز ہونی چاہیے. اور جو ہے مطلب ینگ بھی، مطلب ہر چیز انسان کو یہی پریشانی ہوتی ہے کہ باقیوں کے پاس، یعنی کہ ہم وہی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں کہ باقی لوگوں کے پاس مال، گاڑی، بنگلہ اور ان کی ٹریولز کی تصویریں دیکھتے ہیں. تو بات یہ کہ اصل آزمائش بھی ہے کہ اگر لوگوں کے پاس کمی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کم کریں گے بالکل. کسی کا ٹیسٹ اس کے اوپر ہوگا، کسی کا ریلیشن شپ کے اوپر ہوگا، کسی کا بھوک کے اوپر ہوگا، کسی کو خوف ہوگا کہ میرا آگے کیا ہوگا. تو بات یہی ہے کہ ہمارے ری ایکشنز کیا ہوتے ہیں. پھر اگلی ہے والانفس. انفس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بیماری، اور بیماری بھی آ جاتی ہے، ڈیتھ بھی آ جاتی ہے کہ آپ نے لوز کر دیا، آپ نے یا ماں باپ کو، بہن بھائی کو، کسی بچے کو. بہت پیاری مطلب چیز ہوتی ہے. یا نفس میں اپنا خود کا بیمار ہونا، اپنی ہیلتھ، اپنی جوانی کو لوز کرنا، اپنی شکل و صورت کو لوز کرنا، اپنا جو ویٹ ہوتا ہے، یعنی کہ انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اداس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اسی کے بارے میں ہم obsess کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، کیا ہمارے حالات ہو جاتے ہیں. تو بات یہ کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ ہمارا کیا ری ایکشن ہے. ہم اسی چیز میں لگے رہتے ہیں کہ ہم بس اس چیز سے نکلے ہی نہیں، ہم ڈینائل میں ہی لگے رہے ہیں کہ نہیں، مطلب ہے کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو چینج. ٹھیک ہے، انسان کا اپنا ٹیک کیئر کرنے کا کوئی منع نہیں ہے، لیکن ہماری آزمائش یہ ہے. اور دوسرا آن دی ادر ہینڈ کہ واقعی ریئل آزمائش بھی ہے. ہر چیز کا آپ دیکھیں کہ ایک ریئل فیز بھی ہے اور ایک جو ہے میڈ اپ فیز بھی ہے، کہ مطلب ہم کس طریقے سے بھی چیزیں میڈ اپ بھی کر دیتے ہیں. اور ریئل میں یہ ہے کہ انسان کی آزمائش ایسے وقتوں میں جب اس کے کسی کا انتقال ہو گیا، یا کوئی شدید بیمار ہو، یا کوئی بہت اس طرح سے پریشانی ہو، تو انسان کی کس طریقے سے اس کا ری ایکشن ہے، کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے بالکل ہی ناراض ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ہی ایسے کیوں کیا، یہ چیز ہم سے کیوں لے لی. اور بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین. اللہ تعالیٰ سے میں صبر کروں، اپنے آپ کو روکوں، پازیٹیو بولوں، نیگیٹو چیز نہ بولوں. اور ظاہر ہے ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دروازے کھولتے ہیں صبر کرنے والوں کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تو نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے صبر مانگیں جب بہت بے چینی ہو، کیونکہ حالات تو لوگ پریشان تو بہت چیزوں پر ہوتے ہیں. جیسے یعقوب علیہ السلام تھے، ان کو معلوم تھا انہی کے بیٹوں نے ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا وہ کیا تھا، لیکن یعنی وہ اللہ سے اپنا درد پریشانی برداشت کرتے رہتے تھے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے حزن کا، اپنے غم کا ذکر کرتے رہتے تھے. اور بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے بیٹے کو لوز کیا، ابراہیم کو، تو انہوں نے یہی کہا کہ ابراہیم ہمیں غم تو بہت ہے اور ہماری آنکھوں میں آنسو ہے، لیکن ہماری اللہ کی رضا ہے. اللہ نے ہمارے لیے جو کچھ سلیکٹ کیا اس کے اوپر ہم رضا مند ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، آزمائش سب کے اوپر آتی ہے، چاہے وہ پیغمبر ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں. ٹھیک ہے. پھر ہے وہ ثمرات کا جنرل میننگ تو ظاہر ہے پھل ہے، اور اسی لیے جیسے جس کی کھیتی ہوتی ہے یا فارمرز ہوتے ہیں ان کی ہارویسٹ کی بات بھی ہو رہی ہے کہ وہ خراب ہو جائے، یا مطلب بہت افسوس، بہت زیادہ غم اور رنج ہوتا ہوگا ان کو کہ جب انہوں نے پورے سیزن بیٹھ کے محنت کی ہوگی، زمین تیار کی ہوگی، سیڈز ڈالے ہوں گے، ویڈز نکالی ہوگی، جو بھی فرٹیلائز کیا ہوگا، پیسٹی سائڈز ڈالے ہوں گے، سب کچھ کیا ہوگا، اور وہ ان کی خراب ہو جائے کھیتی.
کتنا غم ہوتا ہوگا محنت کے بعد. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش، اللہ نے شروع میں یہی کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور ہم آزمائیں گے. کسی کا بس پرچہ ایک چیز کا ہوگا، کسی کا دوسری چیز کا پرچہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور ثمرات کا دوسرا میننگ تفسیر سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اولاد یعنی ثمرات ہی ہے نا، آگے ہماری ہارویسٹ کا پھل، ہماری محنت کا جو یعنی صلہ ہے ہر انسان کے جن کا بچے ہوتے ہیں، کہ ہم نے کیسے ان کو ریز کیا. ظاہر ہے ایک عمر کے بعد تو اس طرح سے ذمہ داری نہیں بھی رہتی، لیکن کافی حد تک پیرنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہوں نے بچوں کے اوپر کتنی محنت کی، اور 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 مطلب یا وہ اپنے میں مصروف رہے ہیں کہ بس میں جو ہے کما لوں پیسے، میں مشہور ہو جاؤں، میرا کریئر بن جائے، مطلب میں جوان رہ جاؤں، میں فٹ رہ جاؤں، وہ ساری چیزوں میں لگا رہا بندہ. یا پھر اپنے بچوں کی اسلامی تعلیم کے اندر کہ میں آگے مسلمان جنریشن بڑی کرنی ہے، نبی کا مشن آگے بڑھانا ہے، آس پاس اور لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، میرے بچوں کی ذمہ داری ہے، میرے بچوں کے آگے کے بچوں کی. لیکن ہم اس چیز کو پرسنلائزڈ مشن سمجھتے ہی نہیں ہے نا، ہم سمجھتے ہیں ہاں جی ایک جنرل کام ہے. اس کے علاوہ یعنی دوسری طریقے سے جس طرح بچے چیلنج بن سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک طرف بندہ بالکل ٹائم نہ دے دین کی طرف، اور ان کی بھی دنیا ہی بنائے، ان کے آگے بھی رول ماڈلنگ یہی کرے کہ بڑے ہو کر آپ نے جو ہے وہ بہت ہی سکسیزفل بینکر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے یا جو کچھ بھی بننا ہے. اور دوسری طرح سے بچے کس طرح آپ کی آزمائش بن سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کے اوپر اور گھر کے اوپر اتنا ٹائم لگائیں کہ آپ کہیں کہ جی مجھے قرآن پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، میں بچوں میں بزی ہوں، مجھے کسی کلاس میں جانے کا، درس میں جانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، مجھے مطلب دین کے اوپر لوگوں کو ٹائم گزارنے کا وقت ہی نہیں ملتا، کہ وہ بچوں میں بچپن میں بڑے کرنے میں بزی ہوں گے، بڑے ہو جائیں گے تو پھر ان کو شادی کرنے میں بزی ہوں گے، کبھی ان کے لیے کمانے میں بزی ہوں گے کہ ان کی کالج کی، ان کی شادیوں کی فیس بھریں. تو بات یہ ہے کہ موقع یہ آزمائش ہے. آزمائش کا مطلب یہ کہ آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ اس کے ساتھ کس طرح ہینڈلنگ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اچھا آپ کی سچویشن یہ تھی. ٹھیک ہے، ہر بندے کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک سچویشن ڈالی جائے گی اور چیک کیا جائے گا کہ وہ کیسے کرتا ہے. بات یہ نہیں ہوگی کہ ٹھیک ہے یہ ہو گیا تھا، اور ظاہر ہے پھر جو جینوئن سچویشن ہوگی اس میں اللہ تعالیٰ ہی اپنی رحمت سے معافی جس طرح سے ہوگا. لیکن ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ اپنی بس سچویشن کو ہر وقت ایک ایکسکیوز بنائیں اور کوئی ایفرٹ نہ کریں. اور پھر آگے سے آیت کی اینڈ ہے وہ بشر الصابرین، اور خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو. بہت اچھی یعنی بہت موٹیویٹنگ آیت ہے. صبر کے اوپر ساری ہی مطلب ہے کہ کافی اچھی ہے. اور اس ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ صبر کے ساتھ ڈیل کرنے کی نا 4 طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے کہ ناراض ہونا، غصے ہونا اللہ سے کہ میرے ساتھ کیوں ہوا، میرے ساتھ ہی ایسے کیوں ہوتا ہے، پریشانی میرے اوپر ہی کیوں آتی ہے، تکلیف کیوں آ گئی میرے اوپر، اور اللہ سے دعا مانگنی ہی نہیں چاہیے، اور جو ہے دعا تو کبھی قبول ہی نہیں ہوتی ہے، اور مطلب میں تو بس یعنی ڈن ہو گیا ہوں. اور دوسرا لیول ہے پریشانی کے اوپر صبر کرنا، آفت کے اوپر، آزمائش کے اوپر، کہ ٹھیک ہے صبر کر لیا، اپنے آپ کو روک لیا. ٹھیک ہے. تھرڈ ہوتا ہے اللہ کی رضا میں راضی ہونا، کہ جی ٹھیک ہے اللہ نے میرے لیے جو بھی فیصلہ کر لیا ٹھیک ہے. اور اس سے بھی اوپر کی جو کیٹیگری ہوتی ہے کہ نہ صرف غصے نہ ہونا بلکہ صبر کرنا. جو چیز ہو گئی، جو چیز گم ہو گئی، کوئی چوری ہو گئی، کوئی چیز گم ہو گئی آپ سے، کچھ ٹوٹ گیا، کوئی چلا گیا آپ کی زندگی سے اللہ کے پاس، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی بچہ ایسا پیدا ہو گیا، کہیں کسی کا بچہ نہیں پیدا ہو رہا، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، تو کسی بھی چیز کے اوپر صبر کرنا، اور پھر یا پھر اللہ کی رضا میں راضی ہونا. اور اس سے بھی اوپر کی کیٹیگری ہے کہ شکر ادا کرنا آزمائش کے اوپر. بہت ہی مشکل چیز ہے، کافی تھیوری میں ظاہر ہوتی ہے چیزیں، لیکن ہمیں ہمیشہ گول بنانا چاہیے کہ ہمارا اگلا کل بہتر ہو. تو ویسے آپ کو بتا رہی ہوں سب سے جو ٹاپ کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا. وہ کیسے کہ اللہ نے کسی بڑی پریشانی سے بچا لیا، یا اللہ نے میرے لیے وہ چیز اللہ نے خود میرے لیے کوئی چیز چوز کی بجائے اس کے کہ میری چیز جس میں کوئی غلطی ہوگی، کوئی خامی ہوگی، جو چیز میں مانگ رہی تھی اس سے. اور اس بات کا شکر ادا کرنا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ہمیں شکر کرنے والا، صبر کرنے والا بنایا. اس حالت میں بھی اللہ نے عزت رکھی ہے. کوئی بھی چیز پازیٹیو ایسپیکٹ ڈھونڈ کر اس کے اوپر فوکس کرنا بیسیکلی جو ہے وہ ٹاپ موسٹ طریقہ ہے صبر کرنے والے میں. ٹھیک ہے. تو
وہ بات یہی ہے کہ یہ آیت بھی ہم پہلے کر چکے ہیں نا کہ مضبوط انسان، بہادر انسان وہ نہیں ہے کہ کسی پہلوان کو پچھاڑ دے. مضبوط انسان وہ ہے جو مشکل وقت میں اپنے آپ کو یا روک لے، یا جیسے غصے میں اپنے غصے کو ضبط کر لے. اور اب دیکھیں کہ ایوب علیہ السلام کی بیماری، 18 سال انہوں نے بیماری برداشت کی، اور صرف بیماری نہیں، ان سے سب کچھ لے لیا گیا، کیونکہ لوگ ان سے کہتے تھے کہ یعنی کہ ان کے پاس سب کچھ ہے تو آسان ہے ان کی پر دین فالو کرنا. تو ایک ایک کر کے سب چیز ان کی چلی گئی، اور 18 سال، 18 دن نہیں، 18 سال وہ بیمار رہے. اور آپ دیکھیے کتنی اولاد کی جو نوح علیہ السلام کے ساتھ آزمائش آئی ہوگی، کتنی سخت آزمائش ہوگی. تو آزمائشیں سب کے اوپر آئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو، ہم سب کو تبھی اسٹرانگ رکھتے ہیں جب ہم اسٹرانگ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے کوئی بھی چیز ہم کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمارا ساتھ دیں گے نا. پھر آیت نمبر 156 ہے، الذین اذا اصابتہم، وہ لوگ جنہیں جن کے اوپر جب پڑتی ہے مصیبت، کوئی مشکل، اصابتہم اور مصیبتن دونوں کا روٹ ہے سواد واو با، صعوب، مشکل، اس کا مطلب ہی چوٹ یا ضرب ہے، ٹھیک ہے، کراس. مشکل جب ان کے اوپر پڑتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قالو، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے تھے اور اللہ ہی کی طرف ہم رجوع کرنے والے ہیں. اب کوئی چیز بھی انسان کی گم ہو جائے، ٹوٹ جائے، یا چوری ہو جائے، یا کوئی آپ کا انتقال کر جائے، یا کوئی بیمار ہو جائے، مطلب پریشانیاں ہر قسم کی ہوتی ہیں. ہم ایک پریشانی سے دوسری کو کمپیئر کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانے کی پریشانی کم ہے اور میری زیادہ ہے، یا فلانی دوست کی زیادہ ہے اور دوسری دوست کی کم ہے، اور بیسڈ آن کہ کس کی کیا سٹوری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پرسپیکٹیوز بھی فرق ہوتے ہیں. کچھ لوگ منہ سے بتا رہے ہوتے ہیں کم، کچھ کام زیادہ بتا رہے ہوتے ہیں. اکثر میاں بیوی جن کی آپس میں نہیں بن رہی ہوتی ہے، وہ کتنے غم زدہ ہوتے ہیں اندر اندر، ان کی ٹوٹی ہوئی زندگی ہوتی ہے، ٹوٹی پھوٹی زندگی ہوتی ہے ان کی، ٹھیک ہے. ان کو کمپیئر کریں یا اس پرسن کو کمپیئر کریں، اس کے غم کو، جس کی شادی ہی نہیں ہو رہی ہے، یا اس کے غم کو کمپیئر کریں کہ جس کا بچہ ہو گیا ہے لیکن شدید بیمار، بہت ہی پریشان یا اب نارمل ہے، یا اس کو کمپیئر کریں کہ جس کا بچہ ہی نہیں ہے. تو آزمائش اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ڈالی ہیں، جس کے پاس یا بچے ہیں اور اس کے پاس ان کو کھانا کھلانے کو پیسے نہیں ہیں، تعلیم دلانے کو پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ تکلیف، پریشانی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے دی ہے. اگر آپ کو سب بلیسنگز دے دی ہیں تو وہ بھی ایک آزمائش ہے کہ آپ کس چیز کے اوپر اپنے ٹائم کو، اپنے پیسے کو خرچ کرتے ہیں. اگر ہم کچھ نہیں کر رہے، یہ زیادہ خطرناک بات ہے کہ ہم ریئلائز نہیں کر رہے کہ کیا کچھ ہمیں مل گیا ہے اور ہم اس میں سے اپنا حصہ نہیں ڈال رہے. ہم جواب دہ ہوں گے اگر دنیا میں کوئی انسان بھوکا مر رہا ہے، کیونکہ حدیث کے مطابق بے شک ہے کہ آپ کا پڑوسی اگر بھوکا مرتا ہے، لیکن آج کل جو دنیا چھوٹی ہو گئی ہے، جس طرح سے کریڈٹ کارڈ سے، پے پال سے پیمنٹس ہو سکتی ہیں، تو ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ بھوکا سو رہا ہو. چیریٹی کی کوئی روک نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہمارے فریج بھرے پڑے ہوئے ہوں اور لوگوں کے پاس اگلا نوالا ہی نہ ہو، ٹھیک ہے. دوسری حدیث اس چیز کے بارے میں، انا للہ و انا الیہ راجعون کے بارے میں، یہ ہے کہ جو انسان اپنے ایک دکھ کے ایک وقت یہ کہتا ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن پھر اس کو وہ دکھ، وہ تکلیف، یا کوئی ظلم اس نے سہا ہو، یا کوئی پریشانی اس کے اوپر آئی ہو، یا کوئی فاقوں کا زمانہ گزارا ہو، یا کوئی والدین کی موت، یا کچھ بھی اس کو چند سالوں کے بعد یاد آتی ہے، یا کوئی سسرال کا ظلم ہو، یا میاں کا کوئی ظلم ہو، یا کوئی بچے کی موت ہو، اگر اسے بعد میں بھی یاد آتی ہے اور وہ پڑھتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو اسی لیول کا اجر دوبارہ ملے گا جو اس کو پہلی مرتبہ غم کی تکلیف پر ملا تھا. اور دوبارہ اس کے بعد بھی زندگی میں جب جب یاد آیا اور وہ اس کو دل سے، اس چیز کو دل سے پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو پھر کیونکہ ایک چیز تو چلی گئی ہے، وہ چیز جو آپ کے ساتھ ہو گئی ہے وہ تو ہو گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ کرنے کی چیز کیا ہے. اور غم اور پریشانی ایک ایسی چیز ہے کہ جس ٹائم پر دوسرے لوگ آ کر آپ کو اس وقت ہدایات دیں گے نا، تو وہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس وقت کسی کو ٹیچ کرنا. ایزی یہ ہوتا ہے کہ جب سب کے ساتھ سب چیزیں صحیح چل رہی ہوں، ان کو اس وقت ٹیچ کیا جائے کہ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ کوئی مشکل آتی ہے تو ہم نے یہ چیز پڑھنی ہے اور کیا کرنا ہے. اور اس کے بعد بھی کوئی وقت ایسا آتا ہے تو آپ یہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی تکلیف کا، وہ ضروری نہیں ہے کسی کی موت کی بات ہو رہی ہے، کوئی ہار گم ہو گیا ہے، کوئی چیز ہے، کوئی پریشانی کا وقت یاد آ گیا، کسی نے بدتمیزی کی تھی، کسی نے انسلٹ کی تھی، الزام لگایا تھا،
کسی نے سب کے سامنے رسوا کیا تھا، کوئی دل توڑا آپ کا، اور کوئی بھی چیز آپ کو یاد آتی ہے اور جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ مطلب اتنا ہی تازہ ہے غم آپ کا، تو ظاہر ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی تازہ ہوگا آپ کے لیے۔ اگلی آیت ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے لوگوں کے لیے جو یہ کہیں گے اللہ کی طرف سے صلوات ہیں، عنایات ہیں، فضیلتیں ہیں، درجات ہیں، عزت ہے اور حسن سلوک ہے، من ربہم، اور کیا ہے دوسری چیز؟ وہ رحمہ اور اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی رہے گی ایسے بندے پر۔ ایسے ہی ہے جیسے تپتی دھوپ ہو لیکن ایک سایہ دار کلاؤڈ آپ کے ساتھ ساتھ اوپر ڈال دیا جائے، کہ ایسے لگتا ہے نا کہ اس سے سکون، ٹھنڈک کا احساس آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ساتھ آزمائش ہو لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ جو صبر کرنے والا ہے اور یہ کہنے والا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر صلوات کریں گے، یعنی اچھی باتیں کریں گے ان کے لیے، اور اس میں سب چیزیں کورڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ صرف اجر اور ثواب نہیں ہے، حسنات نہیں ہے، بلکہ ان کے بارے میں اپنے اینجلس، اپنے فرشتوں سے بھی بات کرنا بھی ہے، ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ان کو عزت دی جائے گی، جیسے کہ اگلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ پہلے اس آیت کو کمپلیٹ کرتے ہیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے انہیں ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں، کیونکہ مین بات یہ ہے کہ اگر سب آپ کا اچھا چل رہا ہو اس وقت تو آپ اچھے ہوں گے نا۔ بات یہ ہے کہ کوئی تکلیف کی، کوئی غم کی، کسی نے ناراضگی، کوئی پریشانی دی ہے، آپ اس وقت اس کی ڈیلنگ، اس وقت آپ کا کیا ری ایکشن ہے اس غم کے ساتھ، اس آزمائش، اس ٹیسٹ کے ساتھ آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ اگر آپ کا ایک ٹیسٹ پیپر ہے کہ آپ کے پاس مشکل ساز ہے، آپ اسی کے ساتھ برا کریں گے تو پھر آپ کیسے اپنے آپ کو کوالیفائی کر سکتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ اس کا مطلب میں جنرلائز نہیں کر رہی ہوں، لیکن بات یہ کہ اگر ایک مشکل کویشچن ہے تو آپ اس کو بھی پڑھائی کریں گے اس کے اوپر اچھا کرنے کے لیے، تو اپنے آپ کو بہتر مسلمان بنانے کی طرف جو ہوں گے، تو انشاءاللہ ہدایت یہی ہے ہماری۔ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ ٹو فالو دا گائیڈنس۔ فالو دا گائیڈنس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کو ایک ڈائریکشن دی ہوئی ہے، ایک ریسیپی دی ہے، آپ کو فالو کریں۔ ریسیپی کہاں دی ہوئی ہے؟ قرآن میں دی ہوئی ہے۔ قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے بات کرو، بلکہ جو آیت ابھی ہم نے 83 پڑھی ہے اس میں کیا ہے کہ کچھ اور کام نہیں کر سکتے اچھا تو وَقُولُوا لِلَّهِ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بیوٹیفل ٹاک کرو، کائنڈ کی بھی بات نہیں ہو رہی، خوبصورت بات کرو۔ جو حسنہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو اگلا بندہ جس چیز کا مستحق ہے یا جو ڈیزرو کرتا ہے، حسنہ کا مطلب ہے جس چیز کا اگلا بندہ مستحق بھی نہیں ہے وہ چیز وہ دو، اگلے کو بات وہ کرو جو جس کا اگلا بندہ مستحق نہیں ہے، اس سے بڑھ کر بات کرو۔ تو وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، ہم اپنی آزمائشیں دیکھ لیں، ہمیں کون سا ٹیسٹ پیپر ملا ہے اور اس کے اوپر کام کریں کہ اس کو ہم نے پاس کرنا ہے انشاءاللہ۔ اگلی آیت میں صرف جلدی سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ایک ڈیمونسٹریشن ہے، ایک ایگزامپل ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ کس طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو کتنی عزت سے نوازتے ہیں، کہ جو نبی ابراہیم علیہ السلام کی نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جب مکہ میں چھوڑا تھا، ریگستان تھا اور وہاں پہ کچھ نہیں تھا، چند کھجوروں اور پانی کے ساتھ جب چھوڑا تھا، اور ان کی بیوی نے پوچھا ان کو کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو پھر ان کا جواب تھا، بہت زبردست جواب تھا، انہوں نے فرمایا، یہ میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بتا رہی ہوں، کہ انہوں نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتے، ان کی محنت کو، ان کی صبر کو، ان کی عبادت کو ضائع نہیں کرتے۔ ہمیں بس ہم تھوڑے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے عادی ہے نا، ہمیں عادت ہے کہ ہر چیز کا رزلٹ فوراً ملنا چاہیے، اس لیے ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم اگر مگر کاش کرنے لگتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں ایسا ہوا تھا پھر ایسا کیوں نہیں ہوا فوراً ہمارے ساتھ۔ لیکن اللہ نے اگزامپلز ان لوگوں کی بھی، بنی اسرائیل کی بھی اسی لیے دی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ان کو ہر بات کی کتنی جلدی تھی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی، ان کے بچوں کی اگزامپلز اسی لیے دی ہے کہ انہیں کتنی صبر تھی۔ ایوب علیہ السلام کی اگزامپل انہیں کتنی صبر تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل انہیں کتنی صبر تھی، یعقوب علیہ السلام کی اگزامپل انہیں کتنی صبر تھی، اور بھی کتنے پیغمبر جن کے ابھی نام نہیں لے رہی ہوں، لیکن کتنی ان کا صبر ہے۔ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم سب مطلب کہ
ایک عورت کو اور اس چھوٹے سے بچے کو، بیبی کو چھوڑا ہو اور کھانا تھوڑا سا ہی ہو تو ہمارا ریئیکشن یہ ہوگا کہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کا حوصلہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا اللہ پھر ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور یہ کہ وہ جب ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی جا رہی تھیں ان کے بیٹے کے رونے پر، تو پھر اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے صحیح بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، حدیث میں ہے کہ صحیح جو ہے صفا اور مروہ کے درمیان میں اس کے بغیر جمرہ مکمل نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت بخشی ایک عورت کو جس نے اتنی بھاگ دوڑ لگائی اور صبر کے ساتھ کام کیا اور اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آیت پڑھ دیتی ہوں، ان الصفا والمروۃ، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی سائنز میں سے ہیں، اللہ کی پاک ہولی سیکرڈ چیزوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیتا، تو جو کوئی حج کرے گا بیت کا یعنی گھر کا، او اعتمر یا عمرہ کرے گا، تو کیا ہے، فلا جناح، تو نہیں ہے کوئی گناہ، علیہ اس پر، کس بات کا گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا۔ اب یہاں پر کہا گیا کہ کوئی گناہ نہیں ہے، اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ ضرور کرنا ہے، اس کی بغیر کمپلیٹ نہیں ہے۔ تو اس میں فرق یہ اس لیے ہے کہ جب یہ نیا نیا حکم آیا تھا تو جو نئے مسلمان تھے وہ ہیزیٹیٹ کر رہے تھے، کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے ان کے اوپر، ان پہاڑیوں پر بت رکھے ہوئے تھے۔ جو صفا ہے اس کے اوپر بت تھا عیساف، اور جو مروہ ہے اس کے اوپر بت تھا نائلہ، اور وہ اس کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ مسلمان ڈر گئے کہ یہ ہم شرک کی طرف تو نہیں جا رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اس کا طواف کیا جائے۔ ومن، اور جو کوئی تطوع، خوشی سے کرے گا، تو ہے اس کی روٹ طاوعین، تو کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے کرنا، خیرن، تطوع خیرن یعنی خوشی سے کرے گا کوئی خیر کا کام، نیکی کا کام، فإن اللہ، تو بے شک اللہ ہے، شاکر علیم، شاکر کا مطلب قدردان، علیم کا مطلب علم والا۔ شاکر کا لفظ جب انسان کے لیے، بندے کے لیے استعمال ہو تو اس کا مطلب ہے شکر کرنے والا، شکر گزار، لیکن جب اللہ کے لیے استعمال ہو تو قدردان، لوگوں کے صبر کا قدردان، لوگوں کی عبادت کا قدردان، لوگوں کی اچھی بات کا قدردان، اور علیم اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں پر کیا گزر رہی ہے، کس کے ساتھ کیا پریشانی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک اور اگزامپل ہے کہ صبر کی، دین کے راستے میں صبر کی، کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے جو سردار تھے وہ غلام تھے نا، تو ان کو مار مار کے بھی تھک جاتے تھے، وہ جو لوہے کی کنگھی ہوتی تھی اس کو گرم کر کے ان کی ٹانگوں میں پھیرا کرتے تھے اور کہتے تھے تم کیوں احد احد کرتے ہو، واحد کیوں بولتے ہو، ایک بار کہہ دو اللہ ایک نہیں ہے۔ تو کہتے تھے جب تم مٹی خریدنے جاتے ہو تو تم اسے کھٹکا کے دیکھتے ہو کہ پکی مٹی کی ہو یا کچی خرید لیتے ہو، تو میرا رب بھی مجھے جنت میں ڈالنے سے پہلے مجھے آزمائے گا نہیں، کیا مجھے چیک نہیں کرے گا کہ میں مضبوط ہوں یا نہیں۔ اسی نوٹ پر کلاس انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے والا بنائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔